کیا کلراٹھی زمین کے اندر بھی شرین یا سرس کا درخت لگ سکتا ہے؟ تو ایسی زمین ہے جو سیم زدہ بھی ہے اور قدرے کلراٹھی بھی ہے تو اس کے اندر پھر سفیدے کا درخت زیادہ کامیاب ہے، اور یہ وہ پروٹین ہے جو برسیم میں یا لوسن میں موجود ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو سفیدے کے ساتھ کمپیئر کریں تو سفیدے کے درخت کو قدرے زیادہ پانی چاہیے۔ جب بھی ہم درخت لگائیں تو ہم اپنے کھیت کی اور سورج کی سمت کو دیکھ کے درخت لگانے چاہیے۔ تو اس طرح اگر 3-4 گھنٹے فصل کے اوپر سایہ پڑے تو اس سے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ وہ کاشتکاروں کو بغیر قیمت کے فری آف کاسٹ پودے دیتے ہیں۔ اس وقت جو آپ رونق دیکھ رہے ہیں یہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں شجرکاری مہم کے دوران شرین کے درخت لگائے جا رہے ہیں، جنہیں ہم اردو میں سرس کہتے ہیں اور پنجابی میں ہم شرین کہتے ہیں۔ تو اس موقع پہ ہم نے چیئرمین شعبہ فارسٹری زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے بات چیت کی اور ہم نے ان سے کئی سوالات پوچھے جو ہم سمجھتے ہیں کہ کاشتکاروں کی دلچسپی کے حامل ہیں، اور وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہماری کیا بات چیت ہوئی۔ سب سے پہلا سوال ان سے میں نے یہ پوچھا کہ آج 3 اپریل ہے اور شجرکاری عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ فروری کے مہینے میں ہوتی ہے، تو اپریل کے پہلے ہفتے میں بھی کیا شجرکاری ہو سکتی ہے؟ تو اس پر انہوں نے بتایا کہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد فروری کے پہلے ہفتے سے لے کر اپریل تک جو ہے وہ شجرکاری کرتی ہے، اور یہ پورے 3 مہینے جو ہے وہ شجرکاری کا عمل جاری رہتا ہے۔ لیکن جو ننگی جڑوں والے درخت ہیں، جس طرح سے ٹالی ہے، شیشم ہے، لاتے ہیں بغیر گاچی کے اور اس کو ہم زمین میں لگا دیتے ہیں۔ تو اگر آپ اس طرح سے درخت لگا رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ فروری کے مہینے میں ہی لازمی آپ کو لگانے چاہیے۔ لیکن اگر آپ ایسے پودے لگا رہے ہیں جن کی جڑوں کے ساتھ مٹی ہے، یعنی جن کے ساتھ گاچی ہے، تو ان کو پھر آپ اپریل کے مہینے میں بھی لگا سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اس میں درخت کی حفاظت ہمیں زیادہ کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اپریل کے مہینے میں لگا ہوا درخت بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس کے نیکڈ روٹس ہوں وہ آپ اب نہ لگائیں، کیونکہ ہم اپریل میں آ گئے ہیں۔ وہ نیکڈ روٹس والے اور ڈیسیڈیس ٹری اسپیشیز کو لگانے کا موسم ہوتا ہے فیبرری میں۔ فیبرری کے منتھ میں لگائیں ان کو، اس کے بعد نہ لگائیں۔ اس کے بعد جو بھی ہم نے پودا لگانا ہے وہ آپ کا تھیلیوں میں ہو یا پاٹس میں ہو۔ دوسرا سوال میرا ان سے یہ تھا کہ یہ ایک خاص قسم کی کلراٹھی زمین ہے جس کے اندر یہ درخت لگائے جا رہے ہیں، تو کیا کلراٹھی زمین کے اندر بھی شرین یا سرس کا درخت جو ہے وہ لگ سکتا ہے؟ تو اس میں جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ کلراٹھی زمین کے اندر بھی جو سرس ہے وہ لگ سکتا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ کلراٹھی زمین میں نہیں لگ سکتا، جس طرح سے کہ سفیدے کا درخت ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کلراٹھی زمین کے اندر لگ جاتا ہے۔ تھوڑی کلراٹھی زمین ہے ان کو یہ ٹالریٹ کر لیتا ہے۔ اگر آپ کی بالکل زیادہ سلائن یا کلراٹھی زمین ہے، اس میں آج بھی فائدے سے زیادہ بہتر کوئی ابھی بھی آپ کے پاس کوئی اسپیشی نہیں ہے۔ شرین جو ہے یہ درمیانی کلراٹھی زمین کے اندر چل جاتا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ زمین کا کلر ٹھیک کرنے کے لیے بھی یہ درخت لگایا جاتا ہے، اور خاص طور پر یہ جو درخت ہے یہ پھلی دار درخت ہے، تو اس لیے یہ نائٹروجن کو ہوا کے اندر سے لے کر زمین میں ڈالتا ہے۔ اس طرح سے زمین کی صحت جو ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے اور زمین کی زرخیزی کو یہ بہتر بنا۔ لیکن ایک اور بات بھی سامنے آئی کہ یہ شرین کا جو درخت ہے یہ درمیانی کلراٹھی زمین میں تو چل سکتا ہے، لیکن جو سیم زدہ زمین ہے اس کے اندر ہی یہ چل سکتا، کیونکہ اس کو خشک زمین چاہیے۔ اس میں اگر گیلی سی اور ایسی سیم زدہ زمین اگر ہوگی تو اس کے اندر پھر اس کی جڑیں گل جاتی ہیں اور یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی زمین ہے جو سیم زدہ بھی ہے اور قدرے کلراٹھی بھی ہے تو اس کے اندر پھر سفیدے کا درخت زیادہ کامیاب ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی زمین ہے جس میں کلر تو ہے اور کلر آپ اس کا ٹھیک کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں سیم نہیں ہے، تو پھر سرس ہی وہاں پہ لگانا چاہیے۔ دوسرا انہوں نے یہ شرین کے درخت زرعی یونیورسٹی کے پروکا فارم پہ لگانے کی ایک وجہ یہ بتائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو شرین کا درخت ہے یہ چارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہاں چونکہ بالکل ساتھ ہی زرعی یونیورسٹی کا ڈیری فارم ہے، تو اس لیے جب یہ درخت بڑے ہو جائیں گے تو ان کی جب چھنگائی کی جائے گی تو وہ چارے کے طور پر جانوروں کو وہ پتے کھلائے جائیں گے۔ دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ اس کے جو پتے ہیں ان کے اندر بڑی زبردست اس کے اندر طاقت ہے، یعنی 20% تک اس کے اندر پروٹین ہے، اور یہ وہ پروٹین ہے جو برسیم میں یا لوسن میں موجود ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنی طاقت لوسن یا برسیم کے اس میں ہے چارے میں ہے، اتنی ہی طاقت جو سرس ہے اس کے پتوں میں ہے، اور خاص طور پر اس کی چھنگائی اس وقت کی جا سکتی ہے جب عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ وہ 4 مہینے ایسے ہیں، 2 مہینے گرمیوں کے، 2 سردیوں کے، تو وہاں خاص طور پر گرمیوں کے جو 2 مہینے ہیں وہاں پہ اس کی چھنگائی کر کے اس کا چارہ جانوروں کو ڈالا جا سکتا ہے، کیونکہ ان مہینوں میں چارے کی سخت کمی ہوتی ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو شرین کا پودا ہے اس کو اگر ہم اس کو سفیدے کے ساتھ کمپیئر کریں تو سفیدے کے درخت کو قدرے زیادہ پانی چاہیے، لیکن جو شرین کا پودا ہے اس کو بہت کم پانی چاہیے۔ تو لہٰذا یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اگر آپ کی زمین کلراٹھی ہے، آپ کے ہاں پانی کم ہے،
تو پھر آپ نے وہاں شریں لگانا ہے. شریں آپ کی زمین کو بہتر کرے گا, نائٹروجن کو فکس کرے گا, اور دیگر فوائد جو درختوں کے ہوتے ہیں وہ تو سب ملیں گے ہی انشاءاللہ. عام طور پر ہمارے کاشتکار اپنے کھیتوں میں درخت اس لیے نہیں لگاتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے منفی اثرات پڑتے ہیں فصلوں کے اوپر, اور جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ یہ چھوڑا کرتے ہیں درخت, اور چھوڑا کرنے سے یہ فصلوں کو متاثر کرتے ہیں اور پیداوار کم ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے جب میں نے پوچھا تو اس میں انہوں نے 2 باتیں بیان کی. پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ نے درخت لگانے ہیں تو پھر اس کو شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑنا, بلکہ پھر آپ نے اس کی چھنگائی کرنی ہے, اور چھنگائی کر کے ایک تو اس پتے کو چارے کے طور پر استعمال کرنا ہے, اور دوسرا چھنگائی کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کا جو سایہ ہے یا اس کا جو چھورا ہے یا اس کے جو منفی اثرات ہیں فصلوں کے اوپر وہ بھی کم ہوں. جب بھی ہم درخت لگائیں تو ہم اپنے کھیت کی اور سورج کی ڈائریکشن کو دیکھ کے, سمت کو دیکھ کے درخت لگانے چاہیے. خاص طور پر اگر آپ شمالن جنوبن درخت لگائیں, مطلب اگر جو لائن ہے وہ شمال سے شروع ہو کے جنوب کی طرف جائے گی, تو سورج چونکہ مشرق سے مغرب کی طرف آتا ہے تو اس لیے وہ جو سایہ ہے وہ تقریباً 3-4 گھنٹے مشرق کی طرف رہے گا اور 3-4 گھنٹے مغرب کی طرف رہے گا. تو اس طرح اگر 3-4 گھنٹے فصل کے اوپر سایہ پڑے تو اس سے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوتا. تو اس لیے ایک سفارش تو یہ ہے کاشتکاروں کے لیے کہ وہ جو درخت ہیں ان کو وہ شمالن جنوبن لگائیں اپنے بنوں کے اوپر, کھالے کے اوپر. لیکن اگر آپ نے مشرق مغرب کی طرف لائن بنانی ہے تو پھر آپ نے یہ کیلکولیشن خود کرنی ہے کہ جب آپ درخت لگا رہے ہیں تو اس کا سایہ کس طرف جا رہا ہے. یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارا جو سورج ہے وہ تھوڑا سا جنوب کی طرف سے ہو کے آتا ہے. ظاہر جنوب کی طرف سے جب سورج ہو کے آئے گا تو اس کا جو سایہ ہے وہ یقینی طور پہ شمال کی طرف آئے گا. اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جس طرف آپ کا سایہ آ رہا ہے وہاں پہ آپ کی فصل ہوگی یا آپ کو سڑک ہوگی. اگر تو کوئی سڑک ہے تو پھر آپ وہاں پہ وہ درخت لگا سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر آپ نے اس سمت کو اوائڈ کرنا ہے, اس سمت پہ پھر آپ نے درخت نہیں لگانا. تو اس طرح سے اگر آپ درخت لگائیں گے تو اس کا جو سایہ ہے وہ کم سے کم ہو. لیکن پھر بھی اگر درخت آپ کسی ایسی ڈائریکشن پہ لگا لیتے ہیں کہ جہاں پہ سایہ زیادہ دیر کھیت کے اوپر پڑ رہا ہے, اس کا بھی پھر ایک حل ہے. اس کا پھر حل یہ ہے کہ کچھ ایسی فصلیں آپ وہاں لگا سکتے ہیں جو سائے کو پسند کرتی ہیں. اور آخر میں نے پوچھا کہ کیا زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے اگر کوئی کاشتکار پودے لینا چاہے تو کیا زرعی یونیورسٹی کاشتکاروں کو پودے دے سکتی ہے اور اس کی قیمت کیا ہوگی. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ کاشتکاروں کو بغیر قیمت کے فری آف کاسٹ پودے دیتے ہیں, لیکن ان کے پاس چونکہ بہت زیادہ سٹاک نہیں ہوتا اور لمیٹڈ سکیل کے اوپر پودے تیار ہوتے ہیں, اور پورے پاکستان سے کاشتکاروں کی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہمیں آپ پودے دیں. تو اگر کوئی کاشتکار پودے حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ جنگلات سے رابطہ کر سکتا ہے, اور وہاں سے اس کو 100 سے 150 فری آف کاسٹ پودے مل سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس سے ہمارے کاشتکار دوست اپنے کھیتوں کے اندر درخت لگانے کے حوالے سے بہتر فیصلہ کر سکیں گے. آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ.